اس کہانی دہشت زدہ کا یہ 21واں پارٹ ہے۔ پچھلے تمام پارٹس کے لنک ڈسکرپشن اور کامنٹ سیکشن میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ٹاک کے معزز ناظرین، تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے پارٹ کی طرف۔ اچانک میرے کانوں میں ایک آواز آئی کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ یہ شہید کی روح کی آواز ہی ہو سکتی تھی، میں نے تو یہی سوچا اور آگے بڑھ کر کشتی میں بیٹھ گیا۔ کشتی کے سیاہ پوش ملاح نے اس کا رخ کھلے سمندر کی طرف موڑ دیا۔ اس وقت مجھے ایک خوفزدہ ضرور محسوس ہوا کہ میں اندھیری رات میں کھلے سمندر کی طرف ایک انجان آدمی کے ساتھ جا رہا ہوں، کسی نئی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ پھر خیال آیا کہ شہید کی روح میری رہنمائی کر رہی ہے، اور مظلوم بزرگ نے کہا تھا کہ شہید کی روح تمہاری رہنمائی کرے گی۔ کشتی کنارے سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ میرے کانوں میں جو آواز آئی تھی، اس نے بڑی صاف اردو زبان میں مجھ سے بات کی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے سیاہ پوش ملاح سے پوچھا، محترم ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سیاہ پوش ملاح کی پشت میری طرف تھی اور وہ کشتی کے سرے پر بیٹھا کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف چپو چلا رہا تھا۔ تیز ہواؤں کے شور میں سمندر کی موجیں کبھی کشتی کو اوپر اٹھاتی اور کبھی نیچے لے جاتی تھی۔ کشتی چھوٹی سی تھی، میں نے کشتی کے ایک پاس کو دونوں ہاتھوں سے تھاما ہوا تھا۔ سیاہ پوش ملاح نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں سمجھا کہ تیز ہواؤں کے شور میں شاید اس نے میری بات نہیں سنی۔ میں نے دوبارہ ذرا اونچی آواز میں پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سیاہ پوش ملاح نے میری طرف دیکھے بغیر بلند آواز میں کی 2 بار آواز نکالی اور کوئی بات نہ کی۔ یہ آواز ایسی تھی کہ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ کشتی کنارے سے بہت دور کھلے سمندر میں نکل آئی تھی اور قدیم قلعے کا سیاہ پوش شعلہ دور چھوٹا سا ہو گیا تھا۔ مجھ پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی۔ میری چھٹی حس نے مجھے آگاہ کر دیا کہ تم ایک بہت بڑی مصیبت کے منہ میں جا رہے ہو۔ سمندر کی موجیں تاریکی میں اوپر اڑ اڑ کر شور کے ساتھ کشتی سے ٹکرا رہی تھی اور کشتی پہلے سے زیادہ ہچکولے لگانے لگی تھی۔ خیال آیا کہ سمندر میں کود جاؤں، لیکن خوفناک طوفانی سمندر کا شور اور ہیجان خیز موجوں کو دیکھ کر مجھے چھلانگ لگانے کا حوصلہ نہ ہوا۔ میں نے سیاہ پوش ملاح سے چیخ کر کہا، مجھے واپس کنارے پر لے چلو۔ تب سیاہ پوش ملاح نے میری طرف گردن گھما کر دیکھا۔ اس کو دیکھتے ہی میرے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ سیاہ پوش ملاح انسانی ہڈیوں کا ایک بنجر تھا، جس کی کھوپڑی میں آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ تھے اور لال انگارے دہک رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی سیاہ پوش انسانی بنجر کشتی کے سرے پر بیٹھے بیٹھے غائب ہو گیا۔ اب میں تھا، کھلا سمندر تھا اور ایک چھوٹی سی ہچکولے کھاتی کشتی تھی۔ میں نے جلدی سے چپو پکڑ لیے اور اپنے خوف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کشتی کے چپو چلاتے ہوئے کشتی کو سنبھالنے میں لگ گیا۔ مگر وسیع و عریض ہیبت ناک طوفانی سمندر کے آگے ایک چھوٹی سی ڈونگا نما کشتی کی کیا حیثیت تھی؟ کشتی اور زیادہ ڈولنے لگی۔ پھر چپو میرے ہاتھ سے چھوٹ کر طوفانی موجوں میں غائب ہو گئے۔ مجھے ایسا لگا جیسے طوفانی موجوں نے چپو میرے ہاتھ سے چھین لیے ہو۔ میں دونوں ہاتھوں سے کشتی کے کناروں کو پکڑ کر سر کو نیچے کر کے بیٹھ گیا کہ اچانک بارش تیز ہو گئی۔ بارش کے ساتھ سمندری طوفان میں بھی تیزی آ گئی۔ چیختی چلاتی موجیں کشتی کو کھلونے کی طرح اوپر نیچے اچھالنے لگی۔ میں کشتی کے فرش سے چمٹ گیا۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ اب میں زندہ نہیں بچوں گا۔ کشتی الٹ جائے گی اور خونی موجیں مجھے نگل لیں گی۔ یہ حالت 15-20 منٹ تک ایسے ہی رہی۔ پھر اچانک کشتی کسی چیز سے ٹکرائی اور گول چکر لگانے لگی۔ میرے منہ سے خوف کے مارے چیخیں نکلنے لگی تھی۔ کشتی دوسری مرتبہ کسی چیز سے ٹکرائی اور اس طرح رک گئی جیسے کسی جگہ پھنس گئی ہو۔ میں کشتی میں اوندا ہو کر پڑا تھا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ جب کشتی رک گئی تو میں نے جلدی سے ہاتھ ہٹا کر دیکھا۔ اندھیرے میں مجھے کشتی کے اوپر ایک بہت اونچی دیوار کسی پہاڑ کی طرح جھکی ہوئی دکھائی دی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے تکتا رہا۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ کوئی پہاڑ نہیں ہے بلکہ کوئی بحری جہاز ہے، جس کی دیوار میں سے باہر کو نکلی ہوئی ہک میں کشتی کا تختہ پھنس گیا ہے۔ میں نے اٹھ کر ہاتھ آگے بڑھا کر دیوار کو ٹٹولا۔ میرا ہاتھ جہاز کی دیوار کے ساتھ لڑکتی ہوئی رسے کی سیڑھی سے ٹکرایا۔ میں نے جلدی سے رسے کی سیڑھی کو
اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا۔ طوفانی موجیں کشتی کو اوپر نیچے اچھال رہی تھی اور کشتی کا جو تختہ جہاز کے آئینی کنڈے میں پھنسا ہوا تھا اس کے چرچرانے کی آوازیں آنے لگی تھی اس سے پہلے کہ وہ ٹوٹ جاتا۔ میں نے جہاز کی سیڑھی پر پاؤں جمائے اور آہستہ آہستہ اوپر چڑھنے لگا۔ یہ کوئی بہت بڑا جہاز تھا۔ رسے کی سیڑھی دور اوپر تک چلی گئی تھی۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ عین وقت پر اس نے مجھے بچا لیا۔ یہ کوئی مسافر بردار جہاز لگتا تھا جو طوفان کی وجہ سے وہاں لنگر ڈال کر رک گیا تھا۔ میں سیڑھی پر چڑھتا جہاز کے عرصے کے جنگلے کے پاس پہنچا تو مجھے جہاز کے ملاحوں کی ایک دوسرے کو پکارنے کی آوازیں آئیں۔ بارش کی وجہ سے یہ ملاح عرصے پر رکھے ہوئے سامان کو شاید ایک جگہ سے اٹھا کر کسی محفوظ جگہ پر لے جا رہے تھے۔ انسانی آوازوں نے میرے دل سے سارا خوف دور کر دیا۔ قدرت کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور اس نے مجھے واپس انسانوں کی دنیا میں پہنچا دیا تھا۔ میں جنگلے کو پکڑ کر ڈیگ یعنی جہاز کے عرصے پر اتر گیا۔ رات کی تاریکی اور بارش میں مجھے عرصے پر کوئی ملاح نظر نہ آیا۔ شاید وہ لوگ عرصے پر سے سامان اٹھا کر نچلی منزل کے ڈیک پر لے جا چکے ہو۔ اگرچہ جہاز کا لنگر سمندر میں گھرا ہوا تھا مگر سمندر میں طوفان کی وجہ سے جہاز اپنی جگہ آہستہ آہستہ ڈول رہا تھا۔ میں بارش میں ڈیک پر سے دوڑ کر صاحبان کے نیچے آ گیا۔ یہاں سے زینہ نیچے اترتا تھا۔ میں نے اوپر سے جھانک کر دیکھا۔ نیچے مجھے مدھم سی روشنی دکھائی دی۔ میں زینے میں اتر گیا۔ ایک تنگ سی راہداری تھی جس کے دونوں جانب کیبن تھے۔ روشنی راہداری کی چھت پر لگے ہوئے بلب کی تھی۔ میں نے دیکھا کہ سبھی کیبنوں کے دروازے بند تھے۔ کسی کیبن میں روشنی نہیں ہو رہی تھی۔ میں آگے چلتا گیا۔ جہاں راہداری ختم ہوتی تھی وہاں سے پھر ایک زینہ نیچے اترتا تھا۔ یہاں مجھے نیچے سے دو آدمیوں کے باتیں کرنے کی اور کہکے لگانے کی آواز آئی۔ مجھے بڑا حوصلہ ہوا۔ میں نے اونچی آواز میں کہا، ہیلو ہیلو۔ نیچے سے آوازیں آنا بند ہو گئی اور سناٹا چھا گیا۔ میں نیچے اتر آیا۔ یہاں بھی ایک تنگ راہداری تھی جہاں دھیمی روشنی والا بلب چل رہا تھا۔ یہاں بھی آمنے سامنے کیبن تھے جن کے دروازے بند تھے۔ ایک کیبن کا دروازہ ذرا سا کھلا تھا اور اندر سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ میں جلدی سے دروازے کے پاس آ گیا اور 2-3 بار ہیلو ہیلو کیا کہ اگر کوئی اندر ہو تو میری آواز سن کر باہر آ جائے، مگر اندر سے کوئی باہر نہ نکلا۔ میں نے آگے ہو کر کیبن کے اندر جھانک کر دیکھا۔ یہ کیبن کشادہ تھا۔ وسط میں گول میز کے گرد کرسیاں لگی تھی۔ میز پر تام چینی کی ایک چینک اور 4-5 مگ پڑے تھے۔ ایک ایشٹرے میں سگریٹ سلگ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی سگریٹ اس ٹرے میں رکھ کر کسی طرف گیا ہے۔ دیوار کے ساتھ ایک لوہے کے پلنگ پر بستر لگا تھا۔ میں نے تام چینی کے چینک کا ڈھکن اٹھایا۔ چینک گرم تھی۔ اس کے اندر گرم بلیک کافی تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ کوئی یہاں تھوڑی دیر پہلے کافی اور سگریٹ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس طرح بغیر اجازت کسی کے کیبن میں آ جانا غیر مہذب بات ہے۔ باتھ روم میں سے پانی کے گرنے کی آواز آئی تو میں سمجھ گیا کہ کوئی باتھ روم میں ہے۔ میں جلدی سے کیبن کے دروازے میں چلا آیا اور اونچی آواز میں ہیلو کیا۔ باتھ روم میں پانی گرنے کی آواز بند ہو گئی۔ اب میں اس انتظار میں تھا کہ باتھ روم میں سے کوئی آدمی نکلے گا۔ وہ یقیناً جہاز کا کوئی اعلیٰ عہدیدار ہی ہوگا کیونکہ کیبن کافی وسیع اور سجا ہوا تھا۔ وہ باہر نکلے تو میں سے یہی بتاؤں گا کہ میں کشتی میں سمندر کی سیر کو نکلا تھا کہ طوفان میں پھنس گیا اور کشتی مجھے اس جہاز تک لے آئی۔ جب پانی کی آواز کو بند ہوئے کافی دیر ہو گئی اور اندر سے کوئی باہر نہ آیا تو میں نے ایک بار پھر ہیلو ہیلو کیا۔ اس کے بعد پھر وہی خاموشی ہو گئی۔ میں بڑا حیران ہوا۔ پھر سوچا کہ اندر جو آدمی ہے وہ نہانے کے بعد شاید کپڑے پہن رہا ہوگا۔ کچھ دیر خاموشی رہنے کے بعد میں نے پھر آواز دی۔ اس بار بھی کوئی جواب نہ آیا۔ مجھے جہاز کے آدمیوں کی مدد درکار تھی۔ میں اس خیال سے اپنی پوزیشن بھی واضح کرنا چاہتا تھا کہ یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی چور ڈاکو ہوں جو طوفانی رات میں وہاں چوری کی نیت سے آ گیا ہو۔ جب تیسری آواز دینے پر بھی باتھ روم کے اندر سے کوئی نہ آیا تو میں نے باتھ روم کے دروازے پر جا کر آہستہ سے دستک دے کر کہا، ہیلو، اندر کوئی ہے؟ پر پھر بھی جواب میں وہی سناٹا چھایا رہا۔ جہاز آہستہ آہستہ بے معلوم انداز میں
कभी दाएं और कभी बाएं डोल रहा था। ऊपर वाले डेक से समंदर के तूफान की दबी दबी सी आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने जरा जोर से दरवाजे पर हाथ मारा तो दरवाजे का एक पट खुल गया। अंदर रोशनी हो रही थी। मैं जल्दी से पीछे हट गया। मैंने अंग्रेजी में कहा कि मैं टूरिस्ट हूँ, कश्ती में समंदर की सैर को निकला था कि तूफान में फंसकर यहाँ आ गया। मगर वही खामोशी और सन्नाटा, इससे ज्यादा मुझसे सब्र ना हो सका। मैंने आगे बढ़कर दोनों हाथों से दरवाजा खोल दिया। ये देखकर मेरा दिल धक से रह गया कि ये कोई बाथरूम नहीं था, बल्कि काड़ कबाड़ से अड़ा हुआ एक छोटा सा स्टोर था, जहाँ छोटी फूटी कुर्सियां, पुराने तख्ते और रस्सियों के गुच्छे पड़े हुए थे, और छत पर इतने जाले लगे थे कि वो नीचे तक आ गए थे। मैंने डर कर जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। अब मेरे दिल की धड़कन खौफ के मारे डूबने लगी थी। मैंने केबिन के दरमियान में रखी हुई मेज को देखा तो वहां थोड़ी देर पहले जो ताम चीनी के मग पड़े थे वो अब वहां नहीं थे। इस ट्रे में कोई सिगरेट नहीं सुलग रहा था। मैं डर के बाहर को भागा। मैं नीम रोशन राहदारी में दौड़ता हुआ जीने की तरफ बढ़ा कि सबसे ऊपर वाले डेक के साहिबान में बैठकर रात गुजार दूं, और दिन की रोशनी होगी तो इस जहाज से फरार होने की कोई राह तलाश करूंगा। जैसे ही मैं राहदारी में जीने के पास आया, ऊपर से मैंने एक औरत को उतरते देखा। इसके हाथ में ट्रे था जिसमें चाय के बर्तन थे। इसने मुझे देखा तो जीना उतरकर मुझसे पूछने लगी, तुम कौन हो? जहाज के मुसाफिरों को यहाँ आने की इजाजत नहीं है, ये जहाजियों के केबिन है। ये औरत मुझे बिल्कुल नॉर्मल औरत लगी। ये जहाज की खादमा थी शायद। इसने अंग्रेजी में ये फिक्र कहे थे। मैंने भी अंग्रेजी में ऐसे बताया कि मैं जहाज का मुसाफिर नहीं हूँ, टूरिस्ट हूँ। कश्ती में समंदर की सैर करने निकला था कि तूफान में फंस गया और इस जहाज पर पहुंच गया। औरत की वादा कता और रंग हबशी औरतों वाला था। मोटे बदन की ढलती हुई उम्र की औरत थी। कहने लगी, मुझे जहाज के कप्तान को रिपोर्ट करनी होगी। खैर कोई बात नहीं, तुम मेरे केबिन में रात बसर कर सकते हो। सुबह तुम्हें कैप्टन के आगे पेश करूंगी। वो अच्छा आदमी है, मेरे साथ आ जाओ। वो मुझे अपने केबिन में ले आई। ये केबिन एक किचन लगता था। दीवार पर शेल्फ में तांबे और चीनी के जग, प्याले, मग और गिलास पड़े थे। एक काउंटर भी बना हुआ था। इसने ट्रे काउंटर पर रख दिया और अपना सफेद एप्रन उतारते हुए बोली, मैं यही सोती हूँ, ये किचन भी है और मेरा केबिन भी है। चाय पियोगे? दीवार में सोने की सीढ़ बनी हुई थी जहाँ गदीला और सरहाना पड़ा था। वो मग में मेरे लिए चाय उड़ेलते हुए बोली, तुम मेरे वाले बिस्तर पर सो जाना, मैं काउंटर के पीछे कैंप कार्ड में सो जाऊंगी। मैं इससे कहते कहते रुक गया कि पीछे एक केबिन में मेरे साथ ये वाकया पेश आया है। इसकी वजह क्या हो सकती है? सोचा खुदा जाने, मुझे तो हम परस न समझने लगे। इसने चाय का कप मुझे देकर कहा, तुम खड़े क्यों हो? वहां बैठ जाओ। आज समंदर में बड़ा तूफान है। यह मौसम तूफान का नहीं है। खुदा जाने कहां से इतना तूफान आ गया है। आजकल मौसमों का कुछ पता नहीं चलता। मैं दीवार में बनी हुई लंबी सीट पर बैठकर गर्म चाय पीने लगा। गर्म चाय ने मेरे आसाब को बड़ा सुकून दिया। हबशी औरत काउंटर के पीछे जाकर बर्तन वगैरह संभालने में लग गई। मैंने इससे पूछा कि यह जहाज कहाँ जा रहा है। इसने बताया कि जहाज इंग्लिस्तान से होकर साइप्रस जाएगा। तूफान आ जाने की वजह से कैप्टन के हुक्म से जहाज का लंगर डाल दिया गया है। जहाज तूफान के रखते ही रवाना हो जाएगा। काउंटर के पीछे ओढ़ में कोई कैंप कार्ड यानी फोल्ड हो जाने वाली चारपाई बिछी हुई थी, जो काउंटर की वजह से मुझे नजर नहीं आ रही थी। हबशी औरत इस पर चादर खोलकर बिछाने लगी। मुझे सिर्फ इसका ऊपर वाला आधा जिस्म नजर आ रहा था। फिर वो नीचे हो गई। मुझे चारपाई के चरचराने की आवाज आई। वो बिस्तर पर लेट गई थी। इसने मुझे आवाज दी, सोने से पहले बत्ती बुझा देना, स्विच तुम्हारे सीट के ऊपर है। मैंने कहा, ओके मैडम। मैं चाय पीने लगा। इतने में हबशी औरत ने दोबारा आवाज दी, सुनो, मेज पर माचिस पड़ी है, मुझे दे दो, मैं सिगरेट पी कर सोती हूँ। मेरे करीब ही एक छोटी सी मेज रखी हुई थी। इस पर इस ट्रे के पास माचिस की डब्बियां थी। मैंने चाय का मग मेज पर रखा, माचिस की डब्बियां उठाई और काउंटर की तरफ बढ़ा। मैं झुककर दूसरी तरफ हबशी औरत को माचिस की डब्बियां देने लगा तो मेरे हाथ से माचिस गिर पड़ी और मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। नीचे कैंप कार्ड पर हबशी औरत की जगह हड्डियों का एक इंसानी पंजर लेटा हुआ था,
جس کی کھوپڑی میں آنکھوں کے سوراخ انگاروں کی طرح لال ہو رہے تھے۔ اس کی انگلیوں کی ہڈیوں نے ایک سگڑ پکڑ رکھا تھا۔ کھوپڑی کی انگارہ آنکھوں نے میری طرف دیکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ ہاتھ میری طرف بڑھایا اور اس کے جبڑے کی ہڈیاں اوپر نیچے ہوئیں اور مجھے حبشی عورت کی آواز آئی، میرا سگریٹ سلگا دو۔ یہ تھا اس کہانی دہشت زدہ کا 21واں پارٹ۔ اگلے پارٹ کے ساتھ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔